سمجھ لو اسلام آسان ہے لیکن لچکدار نہیں ہے. آسان ہے اسلام، لچک نہیں ہے. جو لا اللہ نے بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے. ہوتا ہے معاف. جو آپ کے ذمہ قرض آ گیا نا، دین اللہ کی کا حق یا مخلوق کا، وہ دینا پڑے گا. 20-30 سال آپ نے نمازیں قضا کر دیں. آپ مسلمان تھے، آپ پہ نماز فرض تھی. آپ کو 30 سال کے بعد خیال آیا اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کہے گا قرض ادا کرو، اب قضا پڑھو اس کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری نہیں ہے، یہ فضول باتیں کرتے ہیں، اجماع امت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آج کل کے اسکالرز جو بھی اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہے، آپ اس کی بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. اس پر اجماع امت کا. آج کل کے مفتیوں کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو پہلے مسائل اتفاقی ہو چکے ہیں وہ ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا. معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی، یہ جرم معاف کر دوں گا. لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل دو، ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ، کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا، نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے. ہے بھائی، دیکھو جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گئے. آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا. بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر، ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے قرض لیے. قرض کس کا تھا؟ میرا. آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا. آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے، ترسا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں. 6 مہینے گزر گئے. مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا، پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے. اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا، پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے، کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا. آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار. اب جب آپ نے سوری کی ہے، میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا، اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا. تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے، اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے. اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں، ایک تو میں نے ڈیلے کیا، اب بھی میں نہ دوں. تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں؟ اس پہ کوئی حدیث، اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں؟ تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں، یہ 3rd پرسن کو بولو نہیں. تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا، یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا، اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے، قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا، صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ. تو اگر یہ سامنے والا جو 1 لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ 2 نمبر ہوگا نا، تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو. لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا. اس کی دلیل مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ. قضاء عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے، ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے. اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں قائم کی، قضا کرتے رہے، 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا. تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ استغفار کروں. آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سینس تو ہے ہی نہیں،
میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے، یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ آتھینٹک ہے، وہ مستند ہے. آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں، یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کا قرض اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا. اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا، اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے، یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی، معاف. جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں، انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا، ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے. کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا، مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے. کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نماز ہی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں، اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا، روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے، کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں، کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو، ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے، جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی؟ بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں، مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا، مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں، لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے، سارے عامل غلط. یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اتنا بھی سختی نہ کریں. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے، اجماع امت کے خلاف ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں، اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں، بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا، جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے.
اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں، کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتا چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں میں، اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے، میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی، اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لو. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے، تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہہ دیں آپ اس کو، تو یہ اعتدال ہوگا یا جھوٹ ہوگا؟ بھائی جب 100% بلیک ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے، تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا، ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کریں نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں، لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے، لا تو پاکستان میں نا، حضرت ویڈیو نہ بنائیں، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں، میرا چیلنج ہے خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار. ہمارے کان ترس گئے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں آپ. اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی، ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر، تو نہ لاؤ. آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو، آپ اس کے پاس، ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو، آن لائن لے آئیں اس کو، مشہور آدمی ہو، اور آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے، قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو، ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو پھر میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے، یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو، کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا، یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے، اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. میں تو کہتا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا میں پکڑ کے، صحیح کوٹتے ہیں بھائی. ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ بھی تو میں اور آپ ہی دیتے ہیں نا. تو یہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا،
اور الو بنا رہے ہیں آپ. یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ پہ اعتماد نہیں کیا. آپ کو لگا وہ بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, آپ کو خیر وہ بیچارے منجن بیچ کے چلے گئے. آپ نے امام شافعی پہ اعتماد نہیں کیا, جن کو کروڑوں لوگوں نے فالو کیا ہے. آپ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا. آپ نے امام مالک پہ اعتماد نہیں کیا, آپ نے امام احمد بن حنبل پہ اعتماد نہیں کیا. جب اتنے بڑے بڑے فقہا پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو ان منجنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ منجن بیچیں گے اور تم کیا کرو گے, ان سے مسائل پوچھو گے. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں, یہ خلا کلعدم ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات بولو نا نہیں دیے ہیں. اب خواتین کو یہ پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں اسلام کو. جہاں اتنے سارے کروڑوں کافر ہیں, چند عورتیں اگر جہنم میں چلی جائیں گی تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں. فیور لینا ہے ان کو. جیسے کہہ دیا نا عورت پہ ساس کی خدمت نہیں ہے, شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے, نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی, نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی. کمانا اس پہ ویسے ہی لازم نہیں ہے, تو وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں. کیا ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے. تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں, نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی, نہ تمہاری خدمت کریں گی, نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے. ایک آدھ ہوتا ہے, اس کے بعد بڑھ گیا بچوں کا پروگرام, سارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر جھیل سکتے ہو. تمہاری ماں تمہاری بیوی کو کہہ رہی ہے پانی پلاؤ, اور تمہاری بیوی آگے سے کہتے ساس کی خدمت کچھ پہ واجب نہیں ہے. تمہاری غیرت کہاں چلی جائے گی اس وقت. سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں جاپان سے آیا ہوں, غصے میں ہوں, کیونکہ وہاں میں نے خاندانی نظام دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے. یہ نہیں قسم کے لوگ وہاں بھی براڈ مائنڈیڈ پیدا ہوئے, بیڑا ہی غرق کر دیا پورے سسٹم کا. جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بڑے خاندانی حقوق ہیں. ان حقوق کی بات کرو بھائی, جو حقوق اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی, نہ تمہاری روٹی پکا کے کھلائے گی. اسلام نے کہا ہے بھائی خرچہ تمہارے ذمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے اپنی زوجہ کی, کہ جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی وہیں سے آپ بھی محبت کا اظہار کرتے. کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, برداشت کیا. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے, دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے, یہ والے دو بھائی. تم کیا سکھا رہے ہو ان کو کہ جب منہ اٹھائے وہ عدالت میں جاری ہے. کیوں عورت نے, اسلام نے عورت کو رائٹ دیا خلا کا. عورت کو جو خلا کا رائٹ دیا ہے, خلا ایک ایگریمنٹ ہے. رائٹ کا مطلب یہ کہ عورت اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر کی معافی پہ, کہ میں مہر چھوڑتی ہوں مجھے طلاق دے دو. اس مہر چھوڑ کے طلاق لینے کو خلا کہا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے, جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا. یہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, بخاری مسلم. اور یہ جو اسکالر نے کہہ دیا نا کہ مشکات پر اتنی حدیثیں ہیں, میرا چیلنج ہے ایک حدیث آپ ترجمہ کر کے بتا دو جس سے آپ کا والا خلا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ ثابت ہو جائے. تو میں جب کسی پہ اتنا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں نا تو پھینک نہیں رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ایک دوسری بات عاملوں کے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے, مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی وہ, لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں. مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں, بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں, کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے, کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے, تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں. بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو, جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی 2-4 پہ آ سکتا ہے, تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے, خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو, وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی, ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں. وہ عامل نہیں تھے.
میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے, یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا, اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے, کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر, کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں, اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے, ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں, عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا, ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے. پھر ان کا پتہ چلتا ہے یہ بہت. اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا, جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے. چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھائی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے تم. فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا نہ کوئی پلیتا نہ کسی عامل نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں. جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے, دونوں ایک نمبر کے. شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے, تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی. لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا, کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی ہیں, بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے. یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار.
اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے اس کو. کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا. دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گئے. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ, ان دلوں میں تیل نہیں ہے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار, عامل کے بارے میں تھی, نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے, کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا, تو وہ پھر تصویریں لگا لگا کے ہاں یاد آ گیا, الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا, کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی, غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے. جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا, مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو, فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا, لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں, میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا. میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے. مل سکتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے, ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4, کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری, ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت, لیکن کیسے مل گئی. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں, اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی یہ اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا, باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یہ بزنس آپ کا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے, تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں, کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد, بولو اب چپ کیوں ہو گئے. IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا, جو قرضہ دینے کے لیے, نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا, نوٹ تو مختلف, امریکہ سمجھ لو آپ, سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا, امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ, فاؤنڈیشن, ٹرسٹ جتنے بھی ہیں, چاہے کوئی بھی ٹرسٹ, اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں, نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں, نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے, کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے, کہاں سے آتا ہے, کہاں خرچ ہوتا ہے, ٹیچروں کی تنخواہیں, تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں.
2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار. چند سال پرانی بات ہے، کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی، مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح، کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا. میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے. میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ، کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا. تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو. بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہیں، بیویاں بھی 4 ہیں، وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نا 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 نا، میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں، میں ملا بھی ہوں. مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت 1 نمبر لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چندے کا ایک پائی کا حساب ہے اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں، ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. ایسا پاسبل ہے. کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے، اس کو اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی، فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے آ گیا. میں نے پھر باتوں میں پوچھا. میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں، اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات، انجیل، قرآن پاک اور زبور، 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا، یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے. لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی، کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے، ان کا فون آیا، مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے، آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے، بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا، مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کر. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا، پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہو، پیسہ دے رہے ہو، تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے، محلے والے پوچھ سکتے ہیں. محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے، الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ، کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو. یہ اللیگل ہے. ایک صاحب گئے، مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کا نام؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو اللیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے، کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے، پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دی، تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی، ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے، ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے، شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے، خاص طور پہ زکوٰۃ، صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے.
آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے، تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے، آپ کسی غریب کو دے دیتے، یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے، کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا، کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے، ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا، لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے، جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے، مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی۔ تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی، جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں۔ جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا۔ کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چورا رہے تھے پیسے الحمدللہ، یا کمیٹی کا نہیں ہوگا، کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی۔ بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں، 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں۔ تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو۔ آپ پوچھو بھائی میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے، خود ان سے پوچھے بغیر، کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی قریب سے گزرے، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا میری زوجہ ہے۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا، میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے، میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں، آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے، آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں، کہاں سے کھلا رہا ہوں، 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں۔ ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو، کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں، دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ۔ اور جس محتمم سے پوچھو نا، مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو، کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس کو اگر غصہ آ جائے نا، اس کا مطلب 2 نمبر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے، ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا، محلے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، ادھر سے دوسرا آ رہا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا۔ جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے، آپ محتمم سے جا کے پوچھیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں۔ علماء فراڈی نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لو، مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں، بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں، کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں۔ ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے، غلط، تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے، یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا۔ ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے، یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا۔ اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں، کون نہیں کروا رہے، وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے، ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے۔ تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے، کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری۔ چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو ابھی میرے خلاف نا کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا، کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے، علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے، 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں۔ یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ایسے ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے۔ تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب، اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے۔ اور ہمارے اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے، جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے، ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے، حدیث میں ایڈ کیا ہے، کہیں بھی نہیں، حدیث میں علی الاطلاق ہے، تو وہ منسوخ حکم ہے۔ جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا، جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا، تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی، نبی تھوڑی سمجھتے تھے، وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت
کے حساب سے, کیونکہ زمانے جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا, پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوها, اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا, ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا, اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں, تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں, پھر امام طحاوی نے دلائل دیے ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں, امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے, کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, کچھ شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کیا 3 دے دی تو خلاص ختم, قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, 3 کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے دے کے جو بیوی حلال کر رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کالعدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں, مجھے بہت متشدد ہو گئے ایکچولی, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی, تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا یا مذاق کیا؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا دیا ہے. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا, یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا یہ میں نے مذاق نہیں کیا, یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے 3 دعوے کیے ہیں نا, قضائے عمری 4 ہو گئے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ, کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں, اور چوتھا قضائے عمری. تو یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا, میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں, ایسا ہی سمجھتے ہو. ایک نے شکر ہے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب جب اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ رہے ہیں نا, کسی نے لکھا مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے, کسی نے کہا ان کو قرآن و سنت کو تو پتہ نہیں ہوتا, یہ تو تقلید کرتے ہیں. ایسے ایسے کمنٹس لوگوں کے آئے ہوئے نا. ایک نے لکھا یار ایک بندہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کر رہا ہے تو کچھ تو ہوگا نا, تو کچھ ہے, سمجھتے ہو, کچھ نہیں ہے, 100% یہی ہے. اور پھر بتا دوں جو کہہ رہے ہیں نا مشکات کی اتنی حدیثیں عدالتی خلا پر اور بخاری کی اتنی حدیثیں, ایک حدیث یار اتنی کو چھوڑو,
وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشکات تو پڑھتے نہیں ہیں، ہم مشکات پڑھا چکے ہیں، خالی پڑھی نہیں ہے، پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ، ہمیں مشکات کا آپ سے زیادہ پڑھا۔ تو میں ان کے فین اور فالوور سے کہوں گا کہ آپ اپنے شیخ سے کہیں کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود کے کلپ پر ریئیکٹ کیا اور کہا کہ مشکات کتنی حدیث ہے، تو مفتی صاحب نے مطالبہ کیا کائنڈلی کوئی ایک حدیث آپ ترجمے کے ساتھ پیش کر دیں کائنڈلی، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو کہ یار واقعی ہمیں تو مشکات کا ایک روایت آپ پیش کر دیں کائنڈلی۔ نہیں کریں گے اور یہ موضوع بھی ہمیشہ کی طرح کیا ہو جائے گا، دب جائے گا، پروگرام کیا ہو جائے گا بڑے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہے چیلنج بڑے بڑے کرتے ہیں، جب ریپلائی آتا ہے تو نیا چیلنج آ جاتا ہے، پرانا والا ختم۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بیان لے کے شروع کیا تھا نا کہ دینداری کا ہمارے ہاں معیار ہی غلط بنایا ہوئے لوگوں نے، جو اسلام نے جس کو دینداری کہا ہے لوگ اس کو دینداری نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کو اسلام نے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں دینداری، اور اس پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، علماء کو بھی، عوام کو بھی، لیڈروں کو بھی، ہر ایک کو اس پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک اشکال کا جواب دیتا ہوں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیون زدہ کپڑے کیوں پہنتے تھے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چٹائی کیوں تھی جس پہ جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسد اطہر پہ نشان پڑ جاتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیوں فرماتے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ صرف جو اور کھجور پہ گزارا کیوں تھا؟ بھائی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اپنے اوپر خرچ نہ کرنا یہ اچھی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بے انتہا بری صفت ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی نے اپنے اوپر خرچ کیوں نہیں کیا؟ اچھی خوراک کیوں نہیں کھائی؟ دیکھو اچھی سے دو طرح کی، ایک تو ہوتی ہے لذت والی خوراک، ایک ہے صحت کے لیے مفید، تو یہ بات تو ثابت ہے قرآن و سنت سے، ہمارے نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں صحت کے لیے اس سے اچھی کوئی خوراک ہو نہیں سکتی۔ اس پہ تو مستقل ایک بیان ہوا ہے میرا، اور کبھی موقع ملا دوبارہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ اسلام میں صحت کے کیا بیسک اصول ہیں، اور وہی آج میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہیں سارے۔ کچھ چیزیں پہلے میڈیکل سائنس مان نہیں رہی تھی، اب ماننا شروع کر دیا اس کو۔ خیر، تو سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ نا بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں وداؤٹ قمیض، صرف نیچے کا ازار ہے، تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے کم کرتے کے بغیر؟ انہوں نے فرمایا میں جان کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جیسے احمق لوگ مجھے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور پوچھیں کہ ایسے نماز ہو جاتی ہے، لِيَرَاكَ مِثْلُكَ الْأَحْمَقُ۔ فرمایا کیا نبی کے دور میں ہر ایک کو کرتا میسر تھا؟ کیا نبی کے دور میں کرتا کہاں ہوتا تھا؟ اتنی غربت تھی کہ ایک ازار میں ہی لوگ نماز پڑھتے تھے، تو کیا تمہیں اتنا نہیں پتا نبی کے دور میں کہاں سے 2 کپڑے لوگوں کے پاس آتے تھے؟ آج آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بغیر قمیض کے نماز پڑھیں، خوب سمجھ لیں۔ صرف حدیث دیکھ کے مسئلہ نکال لینا یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے، ان کی نظروں میں ساری حدیثیں ہوتی ہیں، ہر پہلو سے وہ غور کرتے ہیں۔ یہ تو آج کل ایک بدعت چل پڑی ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے بس حدیثوں کے 2-4 ریفرنس اس کو یاد ہوتے ہیں اور وہ مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، کیونکہ بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کی کتنے سخت الفاظ ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کبھی تصدیق نہ کرو۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہے نبی نے اور صحیح سند سے ثابت ہے، تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہو گیا، اس میں کوئی عذر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ایک پہلو بھی سیرت کا ایک دفعہ سامنے آئے، کیونکہ ہر جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی، لیکن اس کو سنت قرار دینا اس ایک حدیث کی روشنی سے تھوڑی ہوگا۔ سنت تو جو عام معمول ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے، کچھ مستثنیات ہوتے ہیں۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پیون زدہ، آپ کی خوراک ناغے فاقے، سادہ سواری،
گھر میں کوئی ڈنر سیٹ نہیں, ایک پیالہ ہے, اسی میں پانی بھی پیا جائے گا, اسی میں دودھ بھی پیا جائے گا, اسی میں کھانا بھی کھایا جائے گا. ہمارے یہاں کتنے کتنے ڈنر سیٹ ہوتے ہیں. چاول کا چمچ الگ ہے, قورمے کا الگ ہے, اور اس کا ڈونگا الگ, اس کا ڈونگا الگ, اس کا ڈونگا الگ, اس کا ڈنر سیٹ ہی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو ہمارے نبی نے ایسی سادہ زندگی کیوں تھی؟ اب دو وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہ ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا وہ کنجوسی سے بھی اوپر کی لیول پر ہے. شہی ہے وہ, شین ہا ہا. لیکن یہ اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہو نا, ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا. اب ایک آدمی بیچارہ پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل میں گھوم رہا ہے, آپ نے پوچھا تو ایک نمبر کا کنجوس ہے. مفتی صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے. تو کیسی بائک میں گھوم رہا ہے؟ وہ کہے پہ بھائی خرچ کہاں کروں, میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں, یہ بھی ادھار لی ہوئی ہے کسی سے میں نے. تو اب آپ بتاؤ ایسے شخص پہ کنجوسی کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا, ہے ہی نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, غریب تھے, آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا, تو اس لیے آپ نے خرچ بھی نہیں کیا, کھانے کے پیسے ہی نہیں ہیں, تو بھائی 40 دن چولہا نہیں جلے گا. آپ کے کپڑے پیون زدہ اس لیے ہیں کہ کپڑے سینے کے یا کپڑا نیا لینے کے پیسے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے مجبوراً وہی کپڑے پہنے, پرانے کپڑے. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک اور اشکال ہوتا ہے پھر, بھائی یہ بات تو اس لیے درست نہیں ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ووجدک عائلا فاغنا. اے نبی آپ مسکین تھے, غریب تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مزاربت کے لیے, وہ پیسہ انویسٹ کے لیے آپ کو کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت مشہور تھی. آپ نے ان سے نکاح کیا کہ میرا پیسہ آپ انویسٹ کریں گے, کاروبار کریں گے, اور پروفٹ آپس میں ہم دونوں کیا کریں گے, شیئر کریں گے. اس نکاح کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کی غربت کو دور کر دیا. تو پھر اشکال لوٹ کے آ جاتا ہے, بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی نہیں تھے تو پھر جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ 40 دن کھجور پہ گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ کھجور پانی پہ گزارا چلتا تھا 40 دن. اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو, شدید بھوک لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا, یا تو کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا, یا دودھ پی لیا. دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا, کھانے کے ساتھ نہیں ملتا. دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا, اس لیے پہنچا رہا ہے کہ 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ 1 گلاس دودھ لازمی پیا کریں. تو آپ نے کیا, اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں. اور ڈبہ جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا, تو ایسے ہی انسان بھی کیا ہو جاتا ہے, ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. دودھ یہ کھلا پیا کرو, بار بار کہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو, اس لیے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھ کے نہیں ایک دم سے آدمی پھینک دیتا. ڈبے سے 1000 گنا بہتر ہے یہ. جیسے یہ جو جوسز آ رہے ہیں نا, ڈبے کے جوسز, چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو, کتنی ہی اچھی کمپنی ہو, بالکل بھی 2 نمبری نہ کرتی ہو, پھر بھی اس سے بہتر ہے پھلوں کا رس خود گھر میں نکال کے وہ 1 چمچ پی لو گے, وہ اس پورے ڈبے سے, اس ڈبے کے 20. اور یہ لطیفے مت سنایا کرو کہ یہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے وٹامن سی اتنا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اندر وٹامن سی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنگترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں, کہتے ہیں اس میں اتنا وٹامن سی ہے, تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. وٹامن سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, وہ تو ہیٹ سے اڑ جاتا ہے, اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ان جوسز میں, وہ کیمیکل وٹامن سی کی ایسی کی تیسی ہوگا. وٹامن سی ونس اپون اے ٹائم, اب نہیں ہے اس میں. تو خیر یہ ٹاپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں. تو یہ ڈبے وبے بس ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو
دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ، اچھی بلی بات چل رہی تھی. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں، بس دودھ ہی کھانے کے، اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی ہے اور کھانے سے بھی کافی ہے، یعنی پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو آپ نے دودھ کی تعریف کی، فرمایا دودھ پی لو، پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم. کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے. تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے، ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو پھوڑیں گے طبیعت سے کہ یار مزہ نہیں ہے یار، پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد ایک گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے، اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی، ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلے گئے. خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا، اتنا مسکینی والی زندگی کیوں گزاری، اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی. یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی، اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو. لو ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے ساری صدقہ، شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ. پیسہ رکھا نہیں آپ نے. کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے. یہ سب سے اعلی مقام ہے جس پر اللہ نے سید الانبیاء کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو صدقہ. شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ. اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے پیسہ، وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرچ کر کے شام کو فاقے پہ گزارا کرے. تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی؟ شارٹ چل رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے. مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج، نہ نبی جیسی صحت ہے لوگوں کی، اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا. آپ یہ توکل کر لو گے آپ کے بیوی بچے کہاں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت دی مگر آپ نے رکھی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اس میں عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا. لیکن اگر کسی نے پیسہ رکھا ہو پھر اگر وہ استعمال نہ کر رہا ہو تو یہ کنجوسی کا اعلیٰ درجہ ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. آج لوگ پیسہ رکھتے ہیں، پیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ فراری رکھنے کے ہیں اور گھوم رہے ہیں پھٹ پٹی پر، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہے تو جواب دیتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی؟ سادہ تھی. تو بھائی ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے، آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، آپ کے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں، پھر جو کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت ایک دعوت میں گئے، ایک پیر صاحب نے نا مرید نے دعوت کی، مرغے رکھ دیے، نہاریاں، اور وہ ایک پیر صاحب جو تھے اس کے جاہل پیر تھے، وہ پیر صاحب نے کہا یہ کیا رکھا اتنا کھانا، ہمارے نبی تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، یہ کیا مرغے پکا کے اور بریانی اور نہاری، یہ کیا ہے یہ؟ تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے. آپ ان کے لیے بھائی کوئی مسور کی دال لیا بنا کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، جو تھا تو شام سے پہلے صدقہ. پیر صاحب آپ کا جو مرید ہے اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا اکاؤنٹ کون سا خالی ہے؟ آپ کی جیبوں میں ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے، ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے. یا تو سارا صدقہ کر دو، مرید سے بھی بولے سب صدقہ کر دے اور غریب ہو کے بیٹھ جائے. پھر بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر جو کی روٹی کھلائے گا، تو کھاؤ بھی جو کی روٹی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ دین کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی اچھی ہے، آپ کے کپڑے اچھے ہیں، آپ کے جوتے اچھے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر اگر آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ بے دین ہیں، کیونکہ آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آ رہی، اور آج آ رہی ہوتی ہے. آپ کو لگا ہوگا کہ ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، بڑی لگژری لائف ہے. ابے بھائی اس کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ اس سے بھی اوپر کا ہے، وہ بچایا ہوا بہت زیادہ ہوتا ہے اور دکھا بہت کم رہا ہوتا ہے. اور علماء صالحہ کے پاس ہم نے دیکھا ہے، اہل اللہ کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. نبی کا ارشاد ہے کہ تیرا پیسہ صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، باقی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سی چیزیں پنجابی زبان نے حل کی ہماری. کھلا کھاؤ تے انجوائے کرو، ہاں اسراف نہ کرو، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ نہ کرو. یہ قرآن نے منع کیا، جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو. ایسا نہ ہو کہ ایک روڈ اڑا دیا اور کل بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے، ضرورت جو ضروری خرچے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی اور یہ بیلنس ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.